الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، تو نہ تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اس سے پچھلی آیات میں کہ یہود کا جو قبیلہ بنی نذیر تھا، اپنی غداری اور عہد شکنی کی پاداش میں مدینہ شریف سے ملک بدر کر دیا گیا، اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے. ادھر ادھر زیادہ تر خیبر کو چلے گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی کہ سوائے اسلحہ کے جو سامان وہ اونٹوں پر لاد سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی بہت کچھ وہاں بچ گیا تھا. اموال منقولہ کے علاوہ جو مکانات ان کی توڑ پھوڑ سے بچ گئے تھے، باغات تھے، پھر زرخیز زرعی زمینیں تھیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس آیت میں نازل ہوا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی. یہ جو جملہ ہے اموال منقولہ اور غیر منقولہ، سب اللہ تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں ہیں. ان پر چونکہ قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کسی تکلیف، زحمت، جنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. نہ انہوں نے اس پر گھوڑے دوڑا کر حملہ کیا یا اونٹوں پر سوار ہو کر حملہ کیا، نہ کوئی جنگ و قتال کی نوبت آ سکی. اس لیے ان اموال اور اراضی، یعنی جتنی زمین ہے، اس پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی کسی کا حق نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ چونکہ جنگ کے بغیر اموال آئے تھے، یہ سارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں. جس طرح پھر چاہیں آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو تصرف میں لا سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں. آیت میں جو کلمہ ہے وما افاء اللہ، تو افاء کا کلمہ جو ہے معنی خیز ہے. افاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹا دینا، واپس کر دینا. جیسے سایہ بھی واپس لوٹتا ہے
تو سایہ کو بھی فی کہتے ہیں، اسی سے افا ہے، کیونکہ سایہ بھی پلٹ کر واپس آتا ہے۔ تو یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اللہ کریم نے اشارہ کر دیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اس کے حقدار کے فرما بردار اس کے بندے ہیں، یعنی ہر چیز کے حقدار اس کے فرما بردار بندے ہیں۔ اصل میں ہر چیز کی انہی کی ملکیت ہے، اس میں سے سارے کھا سکتے ہیں، لیکن ملکیت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی ہے۔ نافرمان لوگ جو بعض اوقات چیزوں پر قبضہ جما لیتے ہیں، یہ ان کا قبضہ مخالفانہ ہے، دشمنانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان چیزوں کو غاصب لوگوں سے چھین لیتا ہے اور ان کے اصل حقداروں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بھی بنی نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا تھا، ان کی جو بھی املاک تھیں، ان کے سارے اموال، ہر چیز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ وہ حقیقتاً جو عطا فرمائے گئے ہیں وہ یہود کے نہیں تھے، وہ حقیقتاً تو تھی نہیں ان کی، انہوں نے تو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غاصبانہ قبضہ کو ختم کر کے اصل مالک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دی ہیں، جو حقیقی حقدار ہیں۔ سید علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ضمن میں لکھتے ہیں، فیہ اشعار بانہا کانت حریۃً بان تکون لہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما وقعت فی ایدیہم بغیر حق فرجعہا اللہ تعالی الی مستحقہا۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 28 پیج 44۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ ابو بکر العربی نے احکام القرآن میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور یہاں افا کا کلمہ استعمال کرنے کی یہی حکمت ذکر کی ہے کہ واپس لوٹا دینا جو اصل مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اصل مالک ہے رحمت اللہ عالمین، ان کو یہودیوں کے مال بغیر جنگ و جدال کے لٹا دیا گئے۔ جو آیت میں لفظ ہے اوجفتم، تو اوجفا وجیفن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے، سرعت، یعنی تیز رفتاری۔ مفردات غالب نہ، مفردات راغب، مفردات راغب پیج 857، ڈکشنری کی بک ہے، عربی سب سے اچھی، علامہ ابن منظور۔ نہیں، وہ لسان العرب ہے، میں وہ اس لیے کنفیوژ کر رہا ہوں، یہ مفردات راغب ہے۔ اچھا، اوجفتم کا مطلب یہ ہے کہ حملہ کرتے وقت سواریوں کو تیز چلانا۔ حضرت شام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اوجفتم اتعبتم، یعنی یہ بھی ہوتا ہے تھکا دینا۔ سیرت ابن حشام جلد 3 پیج 196۔ رکاب ہے، اس میں جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں اونٹوں کو، اونٹوں کو، جسے نا اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، تو رکاب کہتے ہیں اونٹوں کو۔ اس کا واحد جو ہے راحلہ ہوتا ہے، اس کے اپنے مادہ سے اس کا واحد نہیں ہے، اس لیے راحلہ اونٹوں کو، رکاب اونٹوں کو کہتے ہیں، اور اس کا واحد جو ہے راحلہ ہے۔ یہ الٹ بالکل لگتا ہے، لیکن اس کا چونکہ اپنا مادہ نہیں ہے رکاب کا، اس لیے راحلہ جو عربی دان ہیں انہوں نے اس کا جو واحد رکھا ہے۔ البتہ راکب جو ہے وہ صرف اونٹ کے سوار کو کہتے ہیں، جو اونٹ پر سواری کرتا ہے اسے راکب کہتے ہیں، اور گھوڑ سوار کو فارس کہتے ہیں۔ گھوڑ سوار کو کیا کہتے ہیں؟ فارس کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آگے جو آیت کا آخری حصہ ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو کفار کے اموال و املاک پر تسلط ارزانی فرماتا ہے۔ اسی سنت الہیہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نذیر جیسے بہادر اور جنگجو قبیلہ کی املاک کا بغیر کسی جنگ کے مالک بنا دیا۔ بے شک ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اس کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اسی کے دست قدرت میں بھلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ اللہ۔